پیارے بچوں، یہ دوسری جماعت کی اردو کتاب ہے۔ اس میں جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے اس کا نام ہے میری امی، یعنی کہ یس کشر پہ ونان پنن ماج مین ماج، یعنی کہ ام سے متعلق آج یہ سبق پڑھن۔ اس سے پہلے کے اوپر جو انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھیں گے۔ سکھ، سکھ کا معنی ہو گیا آرام، ہردم، ہردم ہو گیا ہمیشہ۔ ننھا، ننھا ہو گیا چھوٹا۔ گودی، گودی ہو گیا ماں کی گود، یتھ ونو ماج ہز کھن، یتھ مز بچہ یہ موج رٹان پنس بچس کھن مز، یعنی کہ اس کو گودی کہتے ہیں۔ ہر آن، ہر آن کا معنی ہو گیا ہر پل، یعنی کہ پرت وز۔ دھیان، دھیان ہو گیا خیال۔ کیا کہیے ہے کتنی اچھی میری اپنی پیاری امی، یعنی کہ دپان کیا ونو اس، یعنی کہ کوتاہ ونو اس سن اس موج یہ کچھ اصل چھ۔ یہ جو یہاں پر اوپر انہوں نے ایک تصویر بنائی ہے ایک ماں کی، اور یہاں پر ایک بچہ ہے۔ مانو یہ جو بچہ اور ماں کے آپس میں یہ ایک یہ جو نظم ہے اسی کے انہوں نے کے آپس میں یہ چل رہی ہے بات۔ کیا کہیے کتنی اچھی میری اپنی پیاری امی، یعنی کہ بکوتا ونو یہ بچہ ونان بکوتا ون کہ مین موج یس زن یہ کۭژاہ اصل چھ، یہ کۭژاہ پیاری چھ، یہ کۭژاہ اصل چھ۔ اچھی اچھی یعنی کہ پیاری، کتنی اچھی پیاری امی، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ جو یہ امی جو ہے بچے کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو دودھ بھی دیتی ہے، ہر پل اس کو خیال رکھتی ہے، اس کو ہمیشہ اس کے تمام جو سہولیات میسر رکھتی ہے، تو اسی کا معنی ہو گیا یعنی کہ پیاری امی، یعنی کہ اچھی بھی ہے یہ۔ جب میں بالکل ننھا سا تھا، یعنی کہ یہ بول لکٹ اوسس، ان کی گودی میں رہتا تھا، تو تم سات تم وز کت اوسس بیہوان، بہ اوسس بیہوان ام سنز کھۄنہِ منٛز۔ ان کی ہر دم مجھ پہ نظر تھی، یعنی کہ تم سنز ٲس مے پٮ۪ٹھ ہمیشہ پرٛٮ۪تھ وِزِ نظر زِ أمِس بچس ما گژھِ کانٛہہ تکلیف، أمِس ما گژھِ کانٛہہ مشکلات، تہٕ یہِ اوس تھاوان ہمیشہ میون یعنی کہ میون خیال۔ میرے سوا اپنی نہ خبر تھی، یعنی کہ أمِس اوس پنُن پان تہِ مٔشِد گژھان تہٕ یہِ اوس صرف یعنی کہ میونٕے خیال تھاوان۔ میرے سوا اپنے نہ خبر تھی، یعنی کہ پنٕنۍ تہِ ٲس نہٕ أمِس خبر کینٛہہ بلکہ میون اوس یہِ سٮ۪ٹھاہ خیال تھاوان۔ اب بھی میرا دھیان ہے ان کو، وٕنہِ تہِ چھِ تِمن میون دھیان، وٕنہِ تہِ چھِ تٔمِس میون خیال۔ دھیان ہے میرا ہر آن ہے ان کو، یعنی کہ پرٛٮ۪تھ وِزِ، ہر آن کیا ہو گیا ہر پل، پرٛٮ۪تھ وِزِ ہسا چھُ أمِس میون دھیان، میون خیال۔ خوب بڑا جب ہو جاؤں گا، اب جو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، خوب بڑا جب ہو جاؤں گا، یعنی کہ یہ بہ بوڑ گژھ، سکھ امی کو پہنچاؤں گا، یعنی کہ بہ کیا کرتے لے تم سات واتنا بہ امس پنہ ماجہ آرام۔ سکھ کا معنی ہو گیا آرام واتنا بہ امس۔ ونجہ گۄڈنیُک سوال پڑھیے اور سمجھیے۔ امی، امی کا معنی ہو گیا ماں۔ ننھا چھوٹا، گودی ماں کی گود۔ دھیان، اس کا جواب ہو گیا خیال۔ سکھ، سکھ کا معنی ہو گیا آرام۔ ہر آن کا معنی ہو گیا ہر پل۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا جو سوال ہے، حروف ملا کر لکھیے، یعنی کہ یہاں پر انہوں نے الگ الگ جو حروف دیے ہیں، اب ان کو ہم نے آگے ملا کر لکھنا ہے، یعنی کہ ہم چاہے رلوت لکھیں جوڑت لکھیں۔ گۄڈنیُک چھُ اکھ یِمو آلریڈی تھوٚومُت لکھِتھ کُنہِ جایہِ مثال، کیف تے نون یہ۔ اب کیا بنتا ہے یہ کتنی، کیا بنتا ہے کتنی۔ دوسرا جو ہے گاف واو دال یہ، اس کا معنی ہو گیا گودی۔ اپنا تیسرا کیا ہے، الف تے نون یہ، اپنی۔ نون نون ہے الف ننھا۔ کیف تے الف بے کتاب۔ کیف الف پے یہ کاپی۔ اب اس کے بعد ہے تیسرا سوال، سوچیے اور بتائیے۔ انہوں نے اس میں دو پارٹ دیے ہیں، یعنی کہ سوچ کر آپ کا اس کا جواب دینا ہے۔ یہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے، بچہ جب ننھا سا تھا کہاں رہتا تھا، یعنی کہ یہ لۄکُٹ اوس بچہ تو یہ کتہِ اوس روزان۔ امیُک جواب چھُ ماں کی گود میں رہتا تھا، یعنی کہ یہ اوس ماجہِ ہٕنٛز کھۄنہِ منٛز روزان۔ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، ییٚلہِ یہِ بچہ بوٚڑ گژھِ پتہٕ کیٛاہ وَنیٛاو أمۍ لاسٹ کِس اتھ سبقس منٛز کیٛاہ ووٚن أمۍ پتہٕ بہٕ کیٛاہ کر
اچھا جواب بچہ بڑا ہو کر ماں کو سکھ پہنچائے گا. ٹھیک ہے اس پہ تہ پزِ پننہِ ماجہِ یعنی کہ آرام واتناوُن تسُنٛد پرٛٮ۪تھ وِزِ تس منٛز کٲم مانٕنۍ ماجہِ ہُنٛد حُکم مانُن تہٕ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرن تل چھُ جنت. أمۍ سُنٛد یُس زن مرتب چھُ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد. أمۍ سُنٛد پزِ تۄہہِ تِکیازِ أمۍ چھُ آسان بچپنس منٛز بچس سٮ۪ٹھاہ خیال تھوٚومُت یُس زن تۄہہِ وۄنۍ سبقس منٛز پوٚروٕ تہِ اور امہِ بدلہٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ کرُن تۄہہِ تہِ پزِ پننہِ ماجہِ ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ خیال تھاوُن تِکیازِ ییٚلہِ أمِس بُجر چھُ آسان آمُت تۄہہِ تہِ پزِ أمۍ سُنٛد خیال تھاوُن. سوال نمبر 4 مناسب جگہ پر جو یہاں پر یہ حمز کی نشانی ہے یعنی کہ یہ ہے ایسے مناسب جگہ پر یہ نشانی لگاؤ. اب یہاں پر کیا ہے مثال جم الف جا پھر ہے واو اور واو کے اوپر انہوں نے یہ ایک نشانی جو حمز ہے یہ نشان لگایا ہے. جاؤ اس کا معنی کیا ہو گیا جاؤ. اب جو ہے علمد آ واو اس کے اوپر جو ہم یہ لگائیں گے یہ کیا بنے گا آؤ. اب کیا ہے پہنچاؤ پہنچاؤ. اب اگر ہم اس کے اوپر یہ نشان لگائیں گے یہ کیا بنے گا پہنچاؤ. اب یہاں پر ہے جاؤ جاؤ. اب یہاں پر اگر اس کے اوپر یہ واو کے اوپر ہم نے یہ نشان لگانا ہے یہ بنے گا جاؤں. یہ دوسرا جو ہے علمد آ واو نون ساکن واو کے اوپر ہم نے یہ نشان لگانا ہے یہ بنے گا آؤں. اب دوسرا ہے پے ہے نون چیم الف واو نون ساکن. اب واو کے اوپر یہ ہم نے یہ نشان لگانا ہے تو یہ بنے گا پہنچاؤں. اس طرح یہ چوتھا سوال بھی مکمل ہوا ہے. اب اس کا پانچواں سوال ہے سبق کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہ پر کیجیے. یعنی کہ سبق پہ پور یعنی کہ یہ ذہنس مز تھوت اسے پتہ کرن کٲم یعنی کہ یہ اسے خالی جائے بھریں. میری اپنی ڈیش ڈیش امی میری اپنی ڈیش ڈیش امی میری اپنی پیاری امی. اس میں ہمیں کیا لگانا ہے پیاری. پی یہ الف یا ری یہ ری کیا بن گیا پیاری. اب کیا ہے ان کی گودی میں ڈیش ڈیش رہتا تھا. ان کی گودی میں رہتا تھا. ان کی گودی میں رہتا ان کی گودی میں رہتا. اب یہاں پر جو ڈیش جگہ ہے رہتا ہم نے یہاں پر لکھنا ہے رہتا تھا. میرے سوا اپنی ن ڈیش ڈیش تھی خبر. اپنی ن خبر تھی اپنے ن خبر. اب کیا ہے دھیان میرا ہر آن ہے ڈیش ڈیش کو. دھیان میرا ہر آن ہے دھیان میرا ہر آن ہے ان کو. ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی مکمل ہوا. اب کیا ہے سکھ امی کو پہنچاؤں گا پہنچاؤں گا. اب لاسٹ والا جو سوال ہے سوال نمبر 6 نیچے دیے گئے ٹیبل سے جملے بنائیے. اب یہاں پر ہم نے جملے بنانے میں ماں کے گود میں یعنی کہ اب آگے ہم نے دیکھنا اس کے ساتھ کیا لگے گا میں گھر میں. اب یہاں پر ہم نے ڈھونڈنا ہے اس کے ساتھ کیا لگے گا تو ہم جملے یہاں پر لکھیں گے. نمبر 1 میں ماں کی گود میں سوتا ہوں. ٹھیک ہے. اب دوسرا کیا ہے میں گھر کے آنگن میں کھیلتا ہوں میں ماں کے گود میں نہیں روتا ہوں. میں ماں کی گود میں نہیں روتا ہوں. اب اس کا چوتھا جو ہے لاسٹ والا میں گھر
के आंगन में नहीं सोता हूँ। तो इस तरह से ये जो 4 जुमले हैं ये भी मुकम्मल हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये सबक समझ आया होगा। ये बहुत अच्छा सबक है अपनी, जो इसमें मम्मी की जो तारीफ की गई है, इसमें बच्चे के लिए कितनी एक अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह पालती है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आया होगा। तो कल हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।